السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، حب کے لیے، محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے، فکر آخرت کے لیے، فقر، ذلت، قلت، تنگدستی، مفلسی، نجات کے لیے، حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے میں آپ لوگوں کو آج خاندان چشت کا موروثی عمل بتاتا ہوں۔ سورہ اخلاص 1002 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف۔ جس کے پاس مکان نہیں مکان ملے گا، جس کے پاس گاڑی نہیں گاڑی ملے گی، جس کے پاس بیوی نہیں ہے، نکاح نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تنگدستی ہے، مفلسی ہے، جو لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے، جو نوکری سے ٹرمینیٹ ہے، جو دشمنیوں میں مبتلا ہے، ان تمام جو کچھ اس کائنات میں تکالیف ہے، مشکلات ہے، دینی اور دنیاوی مصیبتوں سے نجات کے لیے خاندان چشت کا موروثی عمل سورۃ اخلاص، اور الحمدللہ ہمارا خاندانی عمل ہے اور ہمارا اس پہ عمل ہے۔ ہمارے پاس جو خیر و برکت ہے سورہ اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عزت عطا کی ہے، جو لوگوں کی نظروں میں، سارے لوگوں کی نظر تو نہیں لیکن جس کا بھی نظر پڑ جاتا ہے شیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے جو عزت سے، تکریم سے اور بڑے پیار سے رکھا ہے اور مالا مال کیا ہے، تو یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے۔ تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں میں اس کا تفصیل تو ہر ورد کا ڈال لیتا ہوں۔ 1002 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں، لیکن انتہا اگر کوئی 1002 مرتبہ رکھیے گا نا، مال و مال ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جو ویڈیو میں بناتا ہوں یا مجھ سے دوست احباب کرتے ہیں، میں ان کی اجازت دے دیتا ہوں۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ نمبر کریں یا نہ کریں، ای میل کریں یا نہ کریں، میرا تو اپنے اللہ سے معاملہ ہے، میرا تو اپنے اللہ سے معاملہ ہے۔ میں تو جو اکابرین سے، مشائخ سے مجھے وظائف پہنچے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو میرے دوستوں کو بھی آسانی ہوتی ہے، احباب کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ بیرون ملک ہے، یہاں ہے، اور ہر شخص کو پھر لکھنا اور یہ کرنا وہ کرنا دقت آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے۔ تو چلو یہ بھی اللہ نے ایک آسان سا ذریعہ دے رہا ہے، درست آیت آپ لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں اور کوشش کریں ضروریات زندگی اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے۔ زیادہ پہ جو ہے نا بے دین خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، بہت کچھ مل جائے گا۔ یقین کامل رکھیں، یقین کامل۔ تو جس نیت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ رجال الغیب مدد کرتے ہیں۔ غوث ہے، 2 امام ہیں، کتب تکوینی ہے، کتب ارشاد ہے، 2 کتب ہے نا، تو اس کے بعد اخیار ہے، نجبا ہے، نقبا ہے، اوتاد ہیں، متصرفین ہیں۔ تو اللہ کے اذن سے لوگوں کی نظروں سے یہ مخلوق اجلی ہوئی ہے، لیکن مخلوق خدا کی مدد کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کی روحانی مدد ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ویختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لیکن یاد رکھیں، جس بزرگ سے یا جس سالک سے آپ کی انسیت ہو جائے، آپ کا پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، تو اس کو اظہار کریں،
کہ اللہ کی رضا کے لیے میرا آپ سے پیار ہو گیا، یہ سنت ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو نا اور آپ رشتہ رکھیں گے اللہ اور اللہ رسول کے لیے، وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ تو مدد اللہ نے کرنی ہے، فرشتوں نے کرنی ہے، عینو یا عباد اللہ رحمکم اللہ نے کرنی ہے، یا عباد اللہ عینونی اللہ کے بندوں نے کرنا ہے، رجال الغیب نے کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے جس سے کسی کے لیے بندہ مدد لے لے، لیکن بزرگان دین کی قدر کرے، مشائخ کی قدر کرے، علماء کی قدر کرے، سپیدریش کی قدر کرے، بچوں کی قدر کرے، ریسپیکٹ دے، انسانیت کو احترام دے۔ بے شک مٹی میں لتڑے ہوئے کیوں نہ ہو، آپ اس کو گلے لگا لیں، اس کی مدد کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے۔ تصوف میں نفرت نہیں ہے، تصوف میں فاصلے نہیں ہیں۔ اس گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا دو۔ شیخ مریدین کے مجلس میں جرمٹ میں جو بیٹھا ہوئے اچھا لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور مریدین نیچے بیٹھ جائیں، یہ بھی تکبر میں آتا ہے، غرور میں آتا ہے۔ صاحب علم لوگوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے، صاحب علم لوگوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ شریعت کا بھی پاس رکھو، زمین پر بیٹھو، زمین پر بیٹھو۔ اور بعض لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ پاؤں چھوم رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے، تو یہاں میرا وہ محل نظر مال میں نہیں ہے، نظر میں وہ نہیں ہے، لیکن مشائخ کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بزرگ آپ کا ہاتھ چومتا ہے آپ بھی چومیں، آپ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ سنت ہے اس کی داڑھی کا لاز رکھو، اس کی گاڑی تک لے جاؤ، رستے تک لے جاؤ۔ اگر کھانے وقت ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، ناشتے کا وقت ہے ناشتے، ٹھنڈے پانی کا وقت ہے ٹھنڈے پانی، اور خط الوسع کوشش کرے اللہ کے مخلوق کو ٹائم دے، اللہ کے مخلوق کو نہ لوٹے۔ بہت شکایتیں آ رہی ہیں، بہت لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی فلانے نے مجھ سے اتنا لے لیا، فلانے نے اتنا لے لیا، فلانے نے اتنے لے لیا، اور یقین کرے ان لوگوں کے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے چینل ہیں، شرم سے ڈوب مر جانے کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مسند پہ بٹھایا تو آپ لوگوں کو لوٹیں گے۔ آپ کی اتنی اوقات ہے، آپ اتنی گر گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکایتیں آ رہی ہیں، اور ایسے ایسے شکایتیں آ گئی کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو میں اس پہ علیحدہ سے بات کروں گا۔ خواتین کو بھی گزارش کرتا ہوں، اپنی عزت کے محافظ بنو، یہ پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑو۔ یہ جو نام نہاد ہے نا، بڑی عزتیں نیلام ہو گئی۔ ریئل جو لوگ ہیں ان کی قدر کرو، ریئل جو عالم دین ہیں، مفتیان ہیں، پیران عظام ہیں، ان کی قدر کرو۔ وہ آپ کو برے کاموں کی دعوت نہیں دیں گے، آپ کو برائی سے بچائیں گے۔ اس نے آپ کا علاج قرآن اور حدیث سے کرنا ہے۔ دیکھیں کاغذ کے ٹکڑے، چلو میں نے ایک تعویذ لکھ لیا دے دیا، کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ تعویذ جائز ہے، لیکن کیا ہو جائے گا؟ اس سے بہتر ہے جو آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہی تعویذ ہے۔ تعویذ کی معنی پناہ، کہ آپ یہ پڑھیں اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ تو آپ ان اذکار کی قدر کریں، اپنے عمل میں لائیں، ضرورت مندوں تک پہنچائیں، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔